السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ قابل احترام سامعین، شب قدر کی تعیین کے بارے میں آپ علیہ السلام کو شب قدر کا علم تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کو بتلانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، جس کے سبب سے آپ شب قدر کی تعیین کو بھول گئے۔ آپ کو یہ بھلا دیا گیا، جس طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے ہمیں شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے۔ فتلاہا رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا تمہیں شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے۔ فتلاہا فلان و فلان فرفعت، تو فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے تو شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، اور اس رات کی تعیین کا اٹھ جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ فالتمسوها، تو اس رات کو تلاش کیا کرو، فی التاسعۃ، 29ویں، اور والسابعۃ، 27ویں شب کے اندر، والخامسۃ، اور 25ویں کے اندر، اور اسی طرح 23ویں اور 21ویں جو طاق آتے ہیں ان کے اندر تلاش کیا کرو۔ ایک تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر ہے، اور اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں لڑنا اور جھگڑنا یہ کس قدر نقصان کا باعث ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کی تعیین کا اٹھ جانا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر یہ متعین ہوتی تو اسی ایک رات کے اندر ہم عبادت کر کے پھر سوئے رہتے، جبکہ اس کی تعیین کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اب ہم زیادہ سے زیادہ راتیں جاگ کر اس کی تعیین جب نہیں ہے تو اس کی حصول کی ہم زیادہ کوشش کریں گے، اس سے ہم زیادہ عبادت کریں گے۔ زیادہ عبادت کا ہونا یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسری حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تلاش کیا کرو، رمضان کے اندر۔ شب قدر کی چند علامتیں صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شب قدر کی صبح جب آفتاب طلوع ہوگا تو اس کی کرنوں میں شدت نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ روشن شب ہوگی، وہ رات روشن ہوگی جو نہ زیادہ گرم ہوگی اور نہ زیادہ سرد۔ تیسری حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، آپ نے فرمایا شب قدر کی صبح جب آفتاب سورج طلوع ہوگا تو وہ سرخ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر کہ آپ نے فرمایا اس شب میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی، اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہر شب آفتاب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، سوائے شب قدر کے کہ اس کے صبح سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں طلوع نہیں ہوگا،
یہ چند علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، باقی اس کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی، اور اس کی تعیین کا اٹھ جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان 5 راتوں کے اندر شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر کے، نماز کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کے صورت میں، عاجزی انکساری کرنے کی صورت میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بیدار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب کرے، اللہ اس کی حصول کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔